بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے کہانی ایک عورت 5 عاشق۔ آئیے پیش کرتے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کا کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان روبرو کے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجروں کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ آداب اجلائی اور پھر ایک تحریری رنجش پیش کی۔ درج تھا: جس شخص کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اسی لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والیے کے پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والیے شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں، میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی اجنبی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والیِ شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کا در پر پیغام سمجھ رہی تھی تو بولی، اگر ایسی بات ہے تو میرے آپ گھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام ہی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے ایسے بھی وقت نکالیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والیِ شہر بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت تعیین کیا اور بڑی رحمی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد قاضیِ شہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے قاضی ہمارے نگہبان! کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ اگر آپ میرے بارے میں انصاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بخشیں گے۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ قاضی بولا، میرا ایک بھائی ہے جو ایک معصوم ہے، اسے والیِ شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے رہا کرنے میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ بولا، تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھجوا کر میں تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کا بھید جان گئی اور بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمائیں محل نہیں ہوں گی، ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ اسے بھی وہی وقت بتایا جو والیِ شہر کو بتا چکی تھی اور اس کے بعد وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی وہی وقت بتایا۔ وزیر بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر اسی وقت بلایا جس وقت باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظرِ کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے، اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے
یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا آپ چیز غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی تھی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا، اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت باقی 3 مردوں کو عورت کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہو گئی تو ایک درخان کے پاس گئی۔ اسے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ ایک دوسرے خانے کے اوپر ہو اور الگ الگ کھل سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی تو درخان بولا، ایسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اسی دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں کو آنا تھا۔ درخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور اسے اسی دن کی دعوت دی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے اپنے زیب تن کیے اور عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا اور اس کو بڑے اطمینان سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر وہ اسی کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی، پھر بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ ابھی قاضی نے عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا اور اسے نچلے خانے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن گزاریے۔ آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربتوں کی لو کو بڑھانا چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ کر دے دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ مخصوص ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا، جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جوں ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی ابھی اپنی تشنگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر آتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے اور ہم آغوش ہونے والی تھی
किसी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। वजीर घबरा गया। उसे भी अलमारी के तीसरे खाने में बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलने चली गई। इस दफ़ा बादशाह सलामत है। वो बादशाह की कदम बोसी के लिए झुकी और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उसने बादशाह को खसूसी जगह पर बिठाया और बोलने लगी, मेरी कितनी खुशकिस्मती है, आपने मेरी खटिया को रौनक बख्शी। आप सुकून से कुछ वक्त गुजारें। मैंने हल्के फुल्के कपड़े बनवाए हैं, इन्हें पहन कर देखिए। उसने बादशाह के कीमती कपड़े उतरवा कर रंगीन कपड़े पहनने को दिए। वो औरत अभी बादशाह से गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? मेरा शौहर, औरत बोली। बादशाह गुस्से में आ गया। इससे कहो अपनी मर्जी से चला जाए, वरना उसे ताकत से वापस भेज दिया जाएगा। औरत बोली, फिक्र की बात नहीं, मैं इसे प्यार से वापस भेज दूंगी, आप ज़रा आराम कर लें। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा और चौथे खाने में बंद कर दिया। वापस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोला तो बाहर दरखान खड़ा था। उसने झुककर औरत को सलाम किया। औरत ने कदरे नाराज़गी से बोली, तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई, इसमें क्या खराबी है? दरखान बोला, उसका 5वां खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देख लो। उसके मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने उस खाने को भी बंद कर दिया। वो रुक्का लेकर सीधी जेल गई, पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा करा के ले आई। औरत ने सारी कहानी सुनाई। वो बोला, हमें अब क्या करना चाहिए? वो बोली, इस वाक़ये के बाद हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। वो अपना सामान ऊँटों पर लाद कर चले गए। वो 5 मर्द जो उस अलमारी के 5 खानों में बंद थे, एक अजीब अजाब से गुजर रहे थे। न खाने को कुछ, न पीने को कुछ। पेशाब को रोकने का कुर्ब उन पर अलग था। आखिरकार देखते देखते दरखान का पेशाब खता हो गया। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। दरखान बादशाह के सर पर, बादशाह वज़ीर के सर पर और वज़ीर वाली पुलिस के सर पर, वाली पुलिस काजी के सर पर शाब कर दिया। वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। काजी चीख उठा, बेगैरती की हद होती है। सब आपस में बातें करने लगे। जब हमसायों ने उस घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहा करती थी, न जाने उसे क्या हुआ, हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। उससे बेहतर कि काजी या बादशाह हमें लापरवाही के इल्ज़ाम में धर लें। चुनाचा वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इन्होंने एक बहुत बड़ी अलमारी देखी और इंसानों की भूख से कहराने की आवाज़ें सुनी। उनमें से एक बोला, इस अलमारी में भूत रहते हैं। दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने ये सुना तो चीखा, ऐसा हरगिज ना करना। मैंने सुना था इस अलमारी में जिन हैं जो इंसानी ज़बान में बातें करते हैं। ये सुनना था कि काजी ने पहले तिलावत कुरान पाक की, उसके बाद हमसायों को अलमारी के पास आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो वो बोला, मैं काजी शहर हूँ, मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी हैं, लेकिन तुम इस तरह इसमें बंद कैसे हुए? एक ने पूछा। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। उन्होंने एक तरखान को बुलाकर सबको निकाला तो वो एक दूसरे को रंगीन कपड़ों में देखकर हंस रहे थे। उम्मीद करते हैं सामईन कराम आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर सांसों ने वफा की तो मिलते हैं एक नई कहानी में। अल्लाह हाफिज।